چلیں یہی ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، یہی ملفوظات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ غوث پاک کے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مٹھیوں میں ہیں۔ دنیا کے دل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ غوث و رضا کی مٹھیوں میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قلب الانسانی بین اصبع الرحمن، انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے، لیکن یہ ہمارے اعلیٰ حضرت خان صاحب کے جو مرید ہیں اور یہ احمد رضا خان صاحب کی جو فرمان ہے، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مٹھیوں کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کے مٹھیوں میں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن بہرحال میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ واقعی مقدس حضرات کی مٹھی میں قلوب ہوتے ہیں، جس طرف چاہیں وہ لوگوں کو رجوع کر دیں۔ اس وقت حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا جو اعلیٰ حضرت کی زبان فیض ترجمان سے سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مسجد جامع میں تشریف لائے، خادم جو ہمراہ تھے انہوں نے دیکھا کہ آج خلاف معمول اہل مسجد حضور کو دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ کوئی سلام کرتا ہے نہ قیام، حالانکہ ہمیشہ تشریف لاتے ہی تمام جماعت حضور کی طرف آتی اور ہاتھوں کو اور پیروں کو چومتی۔ ان کے دل میں یہ خطرہ آنا تھا، یعنی یہ حضرت جو مرید تھے پیچھے پیچھے غوث پاک کے، ان کے دل میں یہ خطرہ آنا تھا کہ چاروں طرف سے لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ حضور سے بہت پیچھے رہ گئے۔ ان کو چومنے کے لیے لوگ اس طرح ٹوٹے غوث پاک کو کہ یہ جو ان کے دل میں خیال آیا تھا یہ بہت پیچھے رہ گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی، میں حضور کے قریب تو تھا۔ ان کے دل میں یہ خطرہ آتے ہی حضور نے ان کی طرف روی انور کیا اور فرمایا یہ تمہیں نے تو چاہا یہ تمہیں نے تو چاہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل ہمارے ہاتھوں میں رکھے ہیں، جب چاہیں پھیر دیں اور جب چاہیں اپنی طرف کر لیں۔ استغفر اللہ۔ واقعہ نہیں سمجھ آئی آپ؟ واقعہ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ مرید پیچھے پیچھے شیخ عبد القادر جیلانی کے یہ سوچ رہا ہے کہ آج معاملہ کیا ہے، نہ کوئی اٹھ کے حضرت کے ہاتھ چوم رہا ہے نہ پاؤں چوم رہا ہے، جبکہ پہلے چومتے تھے۔ اتنا دل میں آنا تھا کہ لوگ حضرت کا چومنے کے لیے دوڑ پڑے اور یہ پیچھے رہ گئے۔ جب یہ پیچھے رہ گئے تو مرید نے دل میں سوچا اس سے تو پہلی حالت بہتر تھی، میں حضور کے قریب تھا، اب اتنا پیچھے ہو گیا۔ اتنے میں حضرت غوث پاک نے اپنا رخ کیا اور کہا یہ تو تم نے ہی چاہا تھا، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ مقدس لوگوں کی مٹھیوں میں، ہمارے ہاتھ مٹھیوں میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں پھیر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دور کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ اور میں کہتا ہوں دوستو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول تو نہیں ہو سکتا، یہ ان کی طرف نسبت کر کے جس طرح انہوں نے اپنا فقہ بنایا ہوا نا، بیچارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر وہ کوک شاستر جو انہوں نے مکمل امام ابو حنیفہ کے نام منسوب کی ہوئی ہے بیچارے کے، اسی طرح سے عقیدے کے مسئلے بھی بزرگوں کے نام ان لوگوں نے منسوب کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایسی کفریہ بات نہیں کہہ سکتے کہ دلوں کے مقدس لوگوں کی مٹھیوں میں اللہ نے ان کی مٹھیوں میں لوگوں کے دل دیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا کہنے والا مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہے۔ اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف نئے طریقے سے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں منسوب کیا گیا ہے، غلط طریقے سے۔ اور اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قصیدہ ذریعہ قادریہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ذرا ان کا اعلیٰ حضرت کا ان کا احمد رضا خان صاحب کے اشعار سنو۔ کہتے ہیں کہ غرض آقا سے کروں عرض کی تیری ہی پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کی تیری ہی پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ خاطر کے معنی دل، میں مجبور ہوں اے غوث پاک، اس دل کے اوپر تمہارا ہی قبضہ ہے۔ اس دل کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ بتاؤ، ہمارے تمہارے دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا قبضہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ ترس کیا ہے یہ پتہ نہیں، خامہ تر اسیر تیری پتہ نہیں کیا ہے،
दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। क्या गौसे पाक, आप जो चाहे करें पलकों के झपकने में, ये दौर तो आप ही का दौर है, आप दुनिया के अंदर जो तसर्रुफ करना चाहे करें। जिसको ललकार दे आता हो तो उल्टा फिर जाए, जिसको ललकार दे आता हो तो उल्टा फिर जाए, जिसको चुमकार ले हर फिर के, जिनको चुमकार ले हर फिर के वो तेरा तेरा। और कुंजियां दिल की खुदा ने तुझे दी ऐसी कर, कुंजियां दिल की खुदा ने तुझे दी ऐसी कर कि ये सीना हो मोहब्बत का खजीना तेरा। और दिल पे कंधा हो तेरा नाम तो वो दुज़्दे रजीम, यानी वो क्या कहते हैं, ऐ गौसे पाक, अगर दिल के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ हो तो वो दुज़्दे रजीम, यानी वो शैतान, दुज़्द माने चोर, मरदूद चोर, उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा। आपका नाम ही सुन करके शैतान दूर भाग जाता है। नऊज़ुबिल्लाह। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान में ये अशार ये कहे गए हैं। बहरहाल ये सरासर बदअकीदगी की दलील है इनकी। और एक